کھوکھلے الفاظ چگنے والی چڑیاں۔ یہ آج میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں جس کا عنوان کھوکھلے الفاظ چگنے والی چڑیاں ہے۔ یہ کہانی 2004 میں دہلی سے نکلنے والے 20ویں صدی میں شائع ہوئی، جنوری کے ایشو میں شائع ہوئی تھی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ترنگے رنگوں میں چھپا یہ اسٹیکر جیپ کی ونڈ شیلڈ پر چپکا ہوا تھا، جو اس سفر کا محرک تھا۔ لہراتے ہوئے پرچم کا تصویریں دیتی ہوئی لکیریں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھیں اور نیچے لکھا تھا وگیان گاؤں کی اور۔ تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی یہ جیپ گویا ہمارے خوابوں کی تعبیر تھی۔ جیسے اب وقت آ گیا ہے، گاؤں گاؤں میں تبدیلی کا، ترقی کی سست رفتاری اب دلوں کو گوارا نہیں۔ ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو وہ بڑی آبادی جو مٹی کی دیواروں اور پھوس کے چھتوں میں مقید ہے، اسے آزاد کرانا ہے، غریبی کے اس جنگل سے چھڑانا ہے۔ شہر کے شیش محل اور اس کے بعد کائی کی طرح اگی ہوئی گندی بستیاں پیچھے رہ گئی تھیں، اور اب کچے پکے مکانات کے قصبے دکھائی دے رہے تھے جو اس قومی شاہراہ کے دونوں سمت آباد تھے۔ جیپ نے ایک موڑ لیا اور قومی شاہراہ سے اتر کر ایک پتلی سی سڑک پر دوڑنے لگی۔ اب راہ میں وہ علاقہ گزر رہا تھا جسے مٹی کا نگر کہا جا سکتا ہے۔ لوہے کا یہ دیو جو جیپ کی شکل میں ہمارے قابو میں تھا، وہ ہر منظر کو پیچھے چھوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور اب ہمارے سامنے دور دور تک بنجر زمین دھوپ میں پڑی جھلس رہی تھی۔ اس کی سطح کی نرمی سورج کی حدت سے لپٹ کر کہیں دور پرواز کر گئی تھی۔ زمین نمی کی اس بے وقفائی سے چٹک گئی تھی، اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی اسے بکھرا دینے کے لیے کافی تھا۔ یوں گرد کے بگولے بھی اٹھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے سارے شیشے مضبوطی سے بند کر دیے تاکہ دھول سے محفوظ رہ سکیں۔ میں نے اپنے ذہن سے بے ربط خیالوں کو جھٹکنا چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ ذہن کسی خاص نقطے پر مرکوز کر لوں، کیونکہ مجھے ابھی فوراً ہی نمائش کے پنڈال میں جا کر آس پاس کے گاؤں سے اکٹھا لوگوں سے خطاب کرنا تھا۔ اس نمائش کا انعقاد حکومت نے کیا تھا، جس کا مقصد گاؤں میں رہنے والوں کو ملک میں ہو رہی سائنسی ترقی سے روشناس کرانا تھا۔ گنجلک سوچوں کا سرا ہاتھ میں ابھی تک نہ آیا تھا۔ جیپ ایک دم رک گئی۔ ڈرائیور نے پھر اسٹارٹ کرنا چاہا۔ گھوں گھوں کی آواز کے ساتھ انجن کچھ جاگا اور پھر سو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کتنی دور ہے وگیان گاؤں؟ بس اب قریب 2 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ لو، وگیان گاؤں کی سڑک پر اٹک گیا، گاؤں تک نہیں پہنچ سکا۔ ڈرائیور بونٹ اٹھا کر انجن کی خرابی ڈھونڈنے لگا، اور میری نظریں دور تک پھیلے ان بنجر زمینوں کی خرابی ڈھونڈنے لگیں۔ میرے دل میں رہ رہ کر یہ خیال اٹھ رہا تھا کہ کیا گاؤں تک وگیان پہنچانے کا ذریعہ نمائش ہے، یا پھر ان بنجر زمینوں کو ہریالی میں بدل کر؟ کتنے سارے پروگرام سرکار نے چلا رکھے ہیں بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے، مگر ہم کس حد تک کامیاب ہوئے؟ ان بیکار زمینوں کے بیچ کچھ کارآمد ٹکڑے بھی دکھائی دے رہے تھے، جہاں کچھ محنتی کسانوں کی جانفشانی کی شکل میں گیہوں اگا ہوا تھا۔ یہ گیہوں اس نسل کا تھا جس کا پیڑ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے سے پیڑ میں دانوں سے بھری بالیاں اگاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک خطے کے پاس ایک لڑکی مٹی کھود رہی تھی۔ جیپ کو رکتے دیکھ کر وہ سڑک کے کنارے تک آ گئی۔ لڑکی کے بدن پر موٹے کھدر کی ساڑی تھی جس کا رنگ مٹی کی شکل کا تھا، اور مجھے یاد آیا کہ ایک بار کنٹرول میں جب سستا کپڑا آیا تھا تو اس قسم کی ساڑیاں بھی تھیں، اور ہم لوگوں نے مہین ریشمی پردوں کے نیچے استر لگانے کے لیے یہی ساڑیاں خریدی تھیں، جن سے پردوں کا فال اچھا ہو گیا تھا۔ وہی ساری مٹی کے رنگ میں رنگی مٹی سے سنی اس لڑکی کے جسم سے ایسا میل کھا گئی تھی کہ یہ لڑکی انسان کی بیٹی کم اور کسی کمہار کی بنائی ہوئی مٹی کی گڑیا زیادہ لگ رہی تھی۔ ایسی گڑیا جس پر رنگ روغن لگانا بھی باقی تھا۔ وہ تو بس استر پہنے گھوم رہی تھی۔ اس کے بدن پر ریشمی پردے کب لہرائیں گے؟ پتہ نہیں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ وگیان گاؤں گئی تھی کہ یا نہیں۔
یہ سوال پوچھنے کے لیے میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم وگیان گاؤں گئی ہو؟ وگیان گاؤں؟ اس نے اپنی آنکھیں پٹپٹا کر مجھے دیکھا، پھر سمجھتے ہوئے وہ بولی، اچھا وہ جو میلہ لگا ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں تو ہم کل جائیں گے، کل پردھان منتری جی آ رہے ہیں، مکھیا جی کہہ گئے تھے کہ تم سب آنا۔ اچھا، پر تم میلہ دیکھنے نہیں گئی؟ نہیں، ہم کو مزدوری جو کرنا تھی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ پھر سب کہتے ہیں وہاں کچھ بکتا بھی تو نہیں ہے۔ بکتا بھی تو کیا تم خرید سکتی، میں نے دل میں کہا۔ مٹی کی اس گڑیا کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ پتہ نہیں اس نے خواب دیکھنا شروع کیے یا پھر اس کو ملنے والی مزدوری نے اسے یہ طاقت عطا کی کہ وہ کچھ خریدنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں اس کی ہمت نہیں توڑنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس سے کہا، تم دیکھنے تو آنا، ممکن ہے کوئی کام کی چیز دکھائی دے جائے تو وہ شہر سے منگوا لینا۔ اور اس بات کے ساتھ مجھے آج گوشٹی میں بولنے کا موضوع مل گیا۔ تبھی جیپ اسٹارٹ ہوئی اور میں اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 2 کلومیٹر کا راستہ منٹوں میں طے ہو گیا اور اس ویرانے میں بسے اس وگیان گاؤں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ 50 گاڑیاں اور بسیں باہر میدان میں کھڑی تھیں۔ ایک بڑا سا گیٹ اس جادو نگر میں داخلے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جگہ جگہ پولیس تعینات تھی۔ کل پردھان منتری کو آنا ہے، اس لیے اس جگہ کا ہر زاویے سے جائزہ لیا جا رہا تھا۔ بجری کی ایک سڑک بچھائی گئی تھی جو اس وگیان گاؤں کے بیچ بنے پنڈال کے اسٹیج تک جا رہی تھی۔ چاروں طرف بڑی چہل پہل تھی۔ بڑے بڑے اسٹال بنے ہوئے تھے جن کو بڑے تکنیکی انداز میں سجایا گیا تھا۔ میلے کا ہنگامہ چاروں طرف پھیلا تھا۔ میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا کہ گوشتی کا ککش کہاں ہے؟ اس نے پنڈال کی طرف اشارہ کیا۔ میں پنڈال تک پہنچا تو وہ کھچا کھچ بھرا تھا۔ سامنے اسٹیج پر بہت سارے مرد اور عورتیں بیٹھے تھے اور عورتوں کے مسائل پر بھاشن چل رہا تھا۔ ادھر ادھر گھوم کر میں گیٹ پر بنے انفارمیشن کیمپ میں واپس آ گیا۔ میں شہر کی ایک نفیس تجربہ گاہ میں کام کرنے والا ایک سائنسداں، اور کہاں موجیں مارتا ہوا انسانوں کا سمندر۔ اس غول سے اٹھتا ہوا شور غوغا اور اس شور سے باتیں کرتے ہوئے کچھ لوگ۔ کبھی مائک کی آواز شور میں دب جاتی اور کبھی مائک کی آواز شور پہ حاوی ہو جاتی۔ مائک اور شور کی اس رسہ کشی نے عوام کے اختیارات کا مسئلہ نظروں کے سامنے کھینچ دیا۔ الیکشن کے دنوں میں عوام حاوی ہوتے ہیں، مگر پھر قوم کے خدمتگار عوام پر چھائے رہتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں، اس بھیڑ میں گھس کر بولنا تو درکنار، منچ تک پہنچنا ہی مشکل تھا۔ یہی سوچ کر میں انفارمیشن کیمپ میں واپس آ گیا۔ اف، بھیڑ میں کس طرح انسان کی اپنی پہچان کھو جاتی ہے اور کیا کیا جتن کر کے لوگ اپنی پہچان بناتے ہیں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ممبر پارلیمنٹ سامنے آ گئے جن کی سرپرستی میں اس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ میرے کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے جو اس وگیان میلے کے کارندے تھے۔ انہوں نے جلد اعلان کروا دیا کہ اب میں اس گوشتی میں بولنے جا رہا ہوں، اور مجھے لے کر پنڈال کی جانب چلتے چلتے ایم پی صاحب نے یہ ہدایت دی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ٹیکنیکل بات نہ کیجیے گا، لوگ تو میلہ دیکھنے آئے ہیں، بس یوں ہی 10 منٹ 15 منٹ ایسے ہی بول دیجیے گا۔ جس طرح پتوار پانی کاٹتے ہوئے کشتی کے لیے راستہ بناتے ہیں، اسی طرح ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے میرے لیے راستہ بنانا شروع کیا، اور میں اس بھیڑ کو غور سے دیکھا تو کہ دور تک عورتیں زمین پہ رنگ برنگے لباسوں میں زمین پہ بیٹھی تھیں، لیکن یہ رنگ چہروں کے گرد چھپانے سے معذور تھے۔ ان کی گردنیں اٹھی ہوئی تھیں اور آنکھیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر جمع تھیں۔ مجھے عجائب گھر کا وہ منظر یاد آ گیا جب چڑیوں کے جال میں دانہ پھینکا جاتا ہے تو دور دور بیٹھی ہوئی چڑیاں اڑ کر اس مقام پر آ جاتی ہیں جہاں دانہ ڈالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان کی گردنیں بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھیں جال کے باہر بنے پلیٹ فارم پر جمی ہوتی ہیں جہاں کھڑا ہوا شخص مٹھی بھر بھر کے دانے اچھال رہا ہوتا ہے۔ میں نے نظر گھما کے اسٹیج کے لوگوں کو غور سے دیکھا۔ مائک پر اس وقت دھوم دھام سے ایک منتری جی کھڑے الفاظ کے دانے ان بھوکی چڑیوں پر اچھال رہے تھے۔ نیچے بیٹھی چڑیوں کی چونچیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ اسٹیج پر کچھ اور لوگ بھی دانوں کے جھولے لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ مجھے اس عجائب گھر سے وحشت ہونے لگی۔ مجھے تو اپنی لیب میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا میں بھی الفاظ کے دانے اچھالنے کے لیے یہاں آیا ہوں؟ میری
क्या मेरी छत पे भी ये भूखी चिड़ियाँ उतर आई हैं? मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। तभी स्टेज पर संचालिका ने मेरे नाम का ऐलान कर दिया। अब मेरी वापसी के सारे रास्ते मसदूद हो चुके थे। मुझे माइक तक जाना था और कुछ कहना था। मंत्री जी ने मुझे मुस्करा कर देखा। अब उनकी कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए मैं पतवार का काम करने जा रहा था। ऐसा काम जिससे पानी को कुछ भी हासिल नहीं होता, बस चोट पे चोट पड़ती रहती है और कश्ती बेचैन लहरों से बेपरवाह आगे बढ़ती रहती है। मैंने माइक तक पहुंचते पहुंचते ये सोचा कि आखिर इस भीड़ को यहाँ तक लाया कौन है। तभी मेरी नज़र मट्टी की गुड़िया पर पड़ गई। शायद आते हुए रास्ते में पूछने पर उसके दिल में भी इस मेले को देखने की ख्वाहिश जाग उठी हो और वो भागी चली आई हो। यहाँ इस भीड़ के एक फ़र्द को तो मैंने भी बुलाया था। मैंने उससे यही तो कहा था कि तुम देखने आना, शायद तुम्हारे काम की कोई चीज़ मिल जाए। अब मैं बोल रहा था और शायद वही गुड़िया मेरी मुखातिब थी। मैं कह रहा था, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम घूम कर देखो तुम्हारे काम की कोई चीज़ है भी या नहीं। अगर नहीं है तो चीख चीख कर कहो कि इस घड़ाक का क्या फ़ायदा। अगर है तो मांगो, ज़ोर से मांगो, और इतनी ज़ोर से मांगो कि ये सारे नेता इन मचानों से उतरकर तुम्हारी बात सुनने आ जाएं। कहो नुमाइश में ये भी चीज़ें हमको भी चाहिए। देखो ये सब कुछ तुम्हें दिखाकर वापस न ले जाने पाए। आखिर क्यों उजले कपड़े पहने और पक्के मकानों में बसने वाले ही तरक्की की ये फल हड़प कर जाएं। तुम्हें वो सब कुछ मांगने का हक है जो तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दे। मांगो, अपना हक मिलकर और ज़ोर से मांगो। अपने खुद के अल्फाज मुझे नश्तर की तरह चुभ रहे थे। गो के खोखले अल्फाज चुगने वाली चिड़ियों ने अपने पर बहुत ज़ोर से फड़फड़ाए थे। उनके परों की फड़फड़ाहट मुझे आज भी अपनी एयर कंडीशन लैब में सुनाई देती है। शायद इसलिए कि मट्टी से सनी अस्तर पहने वो मासूम सी लड़की अब भी बंजर ज़मीन के दरमियान खड़ी मट्टी खोद रही है। हरियाली दूर दूर तक नज़र नहीं आती।